السلام علیکم جی۔ آج میں آپ سے بات کروں گا کہ پہلی بات یہ ہے سعودیہ کے حوالے سے کہ سعودیہ میں وی ایف ایس جو ہے، جو بند تھا پہلے، وہ اوپن ہو گیا ہے۔ اور دوسرا کہ ایمبیسی انٹرویو کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کو واقعہ بتاؤں گا کہ ایک بندے کا انٹرویو مس ہو گیا، یعنی کہ اس کو کال آئی ایمبیسی کی طرف سے اور وہ کال اٹینڈ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ اچھا جی، میں یہ شہاب ثاقب دیکھ رہا تھا، وہ بہت سپیڈ سے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا بریک لگی۔ اچھا جی، ایک میں آپ کو واقعہ بتاؤں گا کہ ایک بندہ، اس کا کال آئی ایمبیسی کی طرف سے، وہ یعنی کہ کال اٹینڈ نہیں کر سکا۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے جب دیکھا تو اس کو بہت پریشانی ہوئی۔ پھر اس نے وہ سیدھا گیا ڈائریکٹ ایمبیسی گیا۔ وہاں جا کے اس نے بتایا کہ سر مجھے کال آئی تھی، میں اٹینڈ نہیں کر سکا۔ تو پھر وہ چلا گیا، پھر دوبارہ اسے کال آئی، تو پھر یعنی کہ اس کو ویزا مل گیا، اس کا پاسپورٹ سٹیمپ ہو کے ویزا لگ کے آ گیا۔ تو ایک ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ کال کسی ٹائم آ سکتی ہے، کب آ سکتی ہے، وہ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ تو ٹینشن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کال جو ہے آپ کو صبح 9 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک آ سکتی ہے۔ اس ٹائم کے اندر آپ کو کال آئے گی، تو یعنی کہ رات کو نہیں آئے گی یا صبح نہیں آئے گی، یہی ٹائم ہوگا ان کو، صبح 9 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک، یہ کال کا ٹائم ہے ان کا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اپنا جو موبائل ہے وہ چارج رکھنا پڑے گا۔ تو جتنی دیر تک آپ کا انٹرویو وغیرہ نہیں ہو جاتا، آپ کو اپنا جو موبائل ہے وہ چارج رکھنا پڑے گا، یا ایسا موبائل لے لیں جو یعنی کہ تھوڑی قیمت والا ہو، اس میں سم ڈال کے رکھیں اسے، صرف اسی لیے رکھیں کہ ایمبیسی کی طرف سے انٹرویو ہوگا تو میں کال یعنی کہ ان کو رپلائی کروں گا، آنسر دوں گا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات یہ بھی چل رہی ہے پرابلم کہ جو ڈاکومنٹ ہیں وہ سبمٹ ہو گئے اور پھر بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا، 70 دن گزر گئے ہیں۔ تو جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اب زیادہ تر موسٹلی جو سننے میں آ رہا ہے کہ اب جو لوگ ڈاکومنٹ جن کے جمع ہو رہے ہیں، جو جمع کروا رہے ہیں ایمبیسی کی طرف سے، ان کو کوئک رسپانس آ رہا ہے، وہ یعنی کہ 15 سے 20 دن میں ان کا ویزے سٹمپ ہو کے آ رہے ہیں پاسپورٹ۔ ایک بندہ ہے، اس کا تقریباً اس نے 6 کو جمع کرایا تھا، تو اس کا 21 کو ویزا سٹمپ ہو کے آ گیا۔ 6 کو اس نے پیپر سبمٹ کرائے اور 21 کو اس کا جو تھا وہ پیپر جو ویزا پاسپورٹ سٹمپ ہو کے آ گیا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اپروول ہے، جو ورک پرمٹ ہے، وہ آپ کا صرف اور صرف آئیڈینٹی مالٹا کی طرف سے آپ کا جو امپلائر ہے وہی اپلائی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا تیسرا بندہ وہ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا، نہ اس کو اپلیکیشن سبمٹ کر سکتا ہے۔ صرف اور صرف جو آپ کا امپلائر ہے اسی کی طرف سے وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے، وہی اپلائی کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پریمیم اپوائنٹمنٹ
پریمیم اپوائنٹمنٹ جو ہے آپ اپنے امپلائر کے ذریعے وہ کروا سکتے ہو، تو اس کے یعنی کہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں ویزا یعنی کہ لگنے کے، ریجیکشن کے چانس جو ہیں بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی میں جو یعنی کہ آپ تک شیئر کی۔ تو جو سب سے بڑی یہ تھی کہ یعنی کہ سعودیہ میں کچھ دنوں سے، بلکہ 1 مہینہ ہو گیا تھا، 1 مہینے سے یہ بین تھا یعنی کہ وی ایف ایس، تو اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ 21 کو یہ یعنی کہ انہوں نے اوپن کر دیا یہ وی ایف ایس۔ تو میرے ایک فرینڈ نے مجھے میسیج کیا، تو وہ بھی شاید دیکھ رہے ہوں ویڈیو، تو انہوں نے میسیج کیا تو میں نے دیکھا پھر یعنی کہ تو ایسا ہی تھا۔ تو 21 تاریخ سے یہ وی ایف ایس جو ہے سعودی عربیہ میں یہ اوپن ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو زیادہ تر جو ہیں موسٹلی جو ہیں لوگ جو زیادہ تر اپلائی کر رہے ہیں، تو اس ٹائم بہت ایک اور میں آپ کو بتا دوں ہوٹل کے بارے میں، ہوٹل بکنگ کے بارے میں۔ اگر آپ یعنی کہ اپنے جو اپلیکیشن میں جو اکاموڈیشن کی جگہ ہوٹل بکنگ لگواتے ہو نا، وہ ہوٹل بکنگ زیادہ تر جو ہے اس میں ریجیکشن کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ان دنوں میں ابھی فل سیزن گرمی ہے، تو وہاں پہ وزٹر بہت زیادہ ہیں۔ ان دنوں میں 15 دنوں کا جو ہوٹل کا کرایہ ہے، 15 دن کا جو ہوٹل کا کرایہ ہے 15 دن کا، وہ تقریباً پاکستانی تقریباً 2.5 لاکھ سے اوپر بنتا ہے، اور انڈین 1 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے اس ٹائم 15 دنوں کا کرایہ۔ تو ایک چھوٹی سی یعنی کہ تھوڑی سیلری پہ تو بندہ ایسے نہیں کر سکتا، یعنی کہ اتنا پیمنٹ نہیں کر سکتا، تو جس کی وجہ سے وہ بھی دیکھتے ہیں ایمبیسی والے بھی، تو یہ سب دیکھ کے وہ پھر ریجیکشن بھی کر دیتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اس کی سیلری تو 800,000 ہے، تو یہ 15 دن کا کیسے اتنا پے کرے گا اگر اسے یعنی کہ ہوٹل لینا پڑا۔ تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ کا امپلائر ہو، اگر وہ آپ کو وہاں پہ اکاموڈیشن پرووائڈ کرے تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے، اور ویزا ریفیوزل کے چانس بھی بہت کم ہوں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ دوست جو ہیں کمنٹ کرتے ہیں، کچھ رلے ملے یعنی کہ کچھ اچھا بھی بولتے ہیں، کچھ تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو میرا مقصد کوئی یوٹیوب پہ کچھ فالوور یہ سب کچھ یا لائک وغیرہ نہیں لینا، صرف یہ تھا میرا مقصد کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کی رہنمائی کر سکوں، تو لوگوں کے کام آ سکوں۔ تو کیونکہ اگر میرا بالفرض میں یہاں سے چلا جاتا ہوں تو پھر ہو سکتا ہے مجھے نیا یوٹیوب چینل بنانا پڑے، تو اس لیے میں پھر میرا اس طرح کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی میرے ویوز زیادہ ہوں۔ میرا یہی مقصد ہوتا ہے صرف کسی لوگوں کی رہنمائی ہو جائے۔ مجھے کافی کنٹری کے لوگ جو ہیں وہ میسیج بھی کرتے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی پوچھتے ہیں۔ تو دبئی سے بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مجھے پوچھتے ہیں، سعودیہ سے بھی، پاکستان سے بھی، انڈیا سے بھی، اور کچھ اور کنٹری کے بھی ہیں۔ تو میری جہاں تک کوشش ہوتی ہے میں سب کو رپلائی کرتا ہوں، اور مناسب جو ہے جواب ان کو دیتا ہوں، اور جس بات کا مجھے نہیں پتہ اس بارے میں بتا دیتا ہوں بھائی مجھے نہیں پتہ، اور جو میرے پاس اتھینٹک انفارمیشن ہوتی ہے، صحیح انفارمیشن ہوتی ہے، تو وہی میں آپ لوگوں سے بیان کرتا ہوں، وہی آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ تو میرا یہی مقصد تھا ویڈیو بنانے کا کہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو جو بھی آپ کمنٹ میں پوچھنا چاہتے ہیں تو
تو میں انشاءاللہ آپ کو سب کو رپلائی کرتا ہوں، آپ سب کو کروں گا۔ اگر کوئی بھی سوال ہو کسی طرح کا تو میں اس کے لیے رپلائی کروں گا۔ تو یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شنگن کنٹری جو ہیں ان میں 26 ممالک آتے ہیں۔ ان 26 ممالک میں ویڈیو دراصل پھر لمبی ہو جائے گی، مجھے ایک اور انفارمیشن آپ سے شیئر کرنی ہے۔ 26 ممالک ہیں، تو اگر آپ مالٹا میں جاتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو 2 منتھ میں آپ کو ریزیڈنس کارڈ مل جائے گا وہاں کا ریزیڈنس کارڈ آپ کو مل جائے گا، تو پھر آپ کے فنگر پرنٹ بھی ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یعنی کہ کام وہاں پہ اچھا نہیں ہے تو آپ وہاں پہ یعنی کہ ہارڈ ورکنگ ہے اور سیلری بہت کم ہے، آپ وہاں پہ خوش نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کسی یورپ کنٹری میں موو کر جائیں، جیسا کہ سب سے جو بیسٹ کنٹری ہے وہ پرتگال ہے، تو اس کو پرتگال بھی بولتے ہیں۔ تو پرتگال ہے جو یعنی کہ وہاں پہ 5 سال کے بعد آپ کو نیشنلٹی دے دیتا ہے۔ تو اس میں پیپر سب کچھ بہت آسان بنتے ہیں۔ اگر آپ بالفرض مالٹا میں جاتے ہو، وہاں جا کے آپ فنگر پرنٹ دیتے ہو تو پھر آپ شنگن کنٹری کے کسی بھی ملک میں جا کے فنگر پرنٹ نہیں دے سکتے، وہاں پہ آپ کو بہت پرابلم بن جائے گی۔ تو آپ کے فنگر پرنٹ نہیں ہوں گے تو آپ اللیگل ہی رہو گے۔ تو اگر آپ کی جاب اچھی ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہیں پہ آپ جاب کریں۔ اگر آپ کی جاب اچھی نہیں ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، سیلری بہت کم ہے، تو آپ سوچتے ہو کہ یہ آپ کے لیے بیسٹ نہیں ہے، تو پھر آپ فنگر پرنٹ جو ہے مت دو، فنگر پرنٹ مت دو۔ اور جہاں پہ آپ کو اچھا کنٹری معلوم ہو شنگن میں تو وہاں پہ آپ موو ہو سکتے ہو، تو وہاں پہ جا کے آپ فنگر پرنٹ دے کے اپنے پیپر جو ہے ریڈی کروا سکتے ہو۔ اگر آپ نے مالٹا میں دے دیے فنگر پرنٹ دے دیے تو پھر آپ دوسرے کنٹری میں جا کے فنگر پرنٹ نہیں دے سکتے۔ تو یہ کیونکہ ایک ان کا ایک کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے، تو یہ 26 کنٹری ہیں، تو اگر آپ کو کسی بھی کنٹری کا ویزا ملتا ہے تو آپ سب کنٹری میں آسانی سے گھوم سکتے ہیں۔ تو یہی میری ویڈیو تھی۔ تو اس میں جو بھی باتیں ہیں یہ بالکل 100% صحیح ہیں، اور میں پھر ایک اور انٹرویو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا کہ ایک بندے سے انٹرویو ہوا، اس میں کیا سوالات پوچھے گئے اور اس نے کیسے اس کو رپلائی کیا اور کس کس چیز کے بارے میں پوچھا گیا اور سوالات وہ کیا تھے۔ تو اور ایمبیسی کا جو سوالات پوچھنے کا لہجہ تھا وہ کیسا تھا، اور اس نے کتنے سوال پوچھے اور آگے سے اس نے کیسے رپلائی کیا، اور اس کے علاوہ اس نے اس کو جانچنے کے لیے ایک اپنی طرف سے ایک جھوٹی بات بھی بولی تاکہ اس بندے کو میں جانچ سکوں کہ یہ سچ میں یہ بندہ جو ہے وہ اوریجنل ہے یا فیک ہے، یا اس نے ایجنٹ سے کام کرایا ہے یا خود کیا ہے۔ تو وہ میں کسی اور دن آپ سے شیئر کروں گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ویڈیو تو بہت لمبی ہو گئی، میں سوچا تھا شارٹ کٹ ویڈیو بناتا ہوں، تو بہت لمبی ویڈیو ہو گئی۔ تو تب تک کے لیے اجازت۔ اگر آپ کسی بھی طرح کا کچھ پوچھنا چاہیں جو مجھے معلوم ہوگا تو میں آپ سب سے شیئر کروں گا، آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی کسی طرح کا کویسچن ہوگا تو پوچھ لیں، میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ کو رپلائی کروں گا۔ اوکے، تھینک یو، بائے، خدا حافظ۔